علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، DH فیس 7 میں 1 سے 2 ہفتے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے نتیجے میں 7 افراد کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مختلف چینلز پہ 6 افراد کا چل رہا ہے اور میں نے آپ کو گزشتہ 12 ویڈیوز میں بار بار بتایا کہ یہ جو 7 افراد ہیں ان میں سے ایک خاتون ایکسپیکٹڈ تھی اور اس بچے کی ڈیتھ کے ساتھ یہ 7 لوگ بنتے ہیں۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کیس میں۔ افنان کو عدالت میں پیش کیا گیا 2 دن قبل جمعے کے روز، اور اس سے پہلے بھی پیش کیا گیا تھا میرے خیال سے منگل کو۔ اس دن منگل کے روز جج صاحبہ نے 4 دن کے ریمانڈ میں اضافہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جمعے کے روز افنان کو دوبارہ پیش کرنا ہوگا۔ اب جب منگل کو پیش کیا گیا افنان کو، تو افنان کو جس طرح سے عدالت میں لایا گیا، یہ تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ بظاہر ایسے لگا دیکھنے والوں کو جو وہاں پہ رپورٹرز موجود تھے کہ جیسے کوئی خاتون آ گئی ہو جس طرح سے چادر اوڑھی ہوئی تھی افنان کو۔ پولیس نے 4 روز کا جو ریمانڈ ہے اس میں توسیع دی جج صاحبہ نے، اور جمعے تک یہ ریمانڈ تھا۔ پولیس نے یہ موقف اپنایا کہ افنان کے مختلف ٹیسٹ کرانے ہیں، ایک تو عمر کے تعین کے لیے، دوسرا یہ کہ پولی گرافک ٹیسٹ، جھوٹ اور سچ کا ایک اور ٹیسٹ تھا جو ویڈیوز اور آڈیوز ریکور ہوئی تھی کہ یہ افنان ہے یا نہیں ہے جو سامنے بندہ موجود ہے۔ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد رفاقت صاحب، جن کے گھر بہت بڑا یہ ثانیہ پیش آیا، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ لوگ اس واقعے کے ہونے کے بعد 3 دن کے اندر اندر مجھے اپروچ کر لیتے تو شاید یہ معاملہ اس حد تک نہ پہنچتا اور سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے۔ لیکن 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی شخص ہے، وہی لڑکا ہے جس کو روکا گیا تھا ڈرفٹنگ سے یا بدتمیزی کرنے سے، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد افنان پہ 302 لگی اور چند ایک اور سیکشنز لگیں۔ اس کو پہلے جوڈیشل کیا گیا تھا، پھر اس کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا جج صاحبہ کی جانب سے۔ اب پولیس کی جانب سے 14 دن کے ریمانڈ کا کہا گیا، لیکن 8 دن کا ریمانڈ دیا۔ پولیس کا یہ بھی موقف تھا کہ یہ مسلسل اپنے بیانات جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اب جمعے کو اس کو پیش کیا گیا پرسوں، اور اس حوالے سے بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں۔ شفقت صاحب نے بھی اور افنان کے والد شفقت صاحب نے بھی اور رفاقت صاحب نے بھی کچھ اہم میڈیا ٹاک کی، اور اس کو عدالت میں بھی لایا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب منگل کے روز لایا گیا تو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی فون پہ کسی سے بات بھی کرائی گئی افنان کی۔ 4 روز کا جسمانی ریمانڈ جمعے کے روز مکمل ہوا اور پولیس نے مزید ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے منع کر دیا اور اس کو جوڈیشل کر دیا۔ میں بارہا بتا چکی ہوں فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے، میرے خیال سے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب افنان کے جو 3 ٹیسٹ کرائے جانے تھے وہ ہو چکے ہیں اور اس کا 1 ہفتے تک رپورٹ جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔ پولیس نے اب یہ موقف اپنایا کہ بھئی ابھی تک ہم نے اس کا فون ریکور نہیں کیا، اور عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اتنے دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک بھی آپ لوگوں نے فون ریکور نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رفاقت صاحب بارہا کہتے رہے کہ مجھے شفقت جو افنان کے والد، ان کی طرف سے بار بار اپروچ کیا جاتا رہا ڈیل کرنے کے لیے کہ آپ معاملات سیٹل کر دیں اور اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس سارے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بناؤں گا، ایک ایگزامپل سیٹ کروں گا کہ کل کو اس طرح کا دوبارہ واقعہ پیش نہ ہو۔ اب جب رفاقت صاحب نے آگے میڈیا ٹاک کی، صحافیوں نے مختلف سوالات پوچھے، تو ان سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا گزشتہ جو پروسیڈنگز تھی اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جس طرح سے کارروائی ہے اس پہ مجھے یقین نہیں ہے، عدم تحفظ کا اظہار کیا انہوں نے۔ لیکن جو جمعے کے روز سارے معاملات پیش آئے تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، لیکن پولیس اپنا کام تھوڑا سلو کر رہی ہے، اگر یہ تیز کرے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ مزید ان سے پوچھا گیا کہ آپ دھمکی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا پچھلے جو 2 دن ہیں اس میں بالکل ریلیکس رہا، لیکن اس سے قبل مجھ پہ بہت زیادہ پریشر تھا، بہت زیادہ دھمکیاں مل بھی رہی تھیں۔ رفاقت صاحب سے جب اس حوالے سے شفقت صاحب سے جب بات کی گئی افنان کے والد سے، افنان کے والد نے کہا کہ اگر
جو مدعی پارٹی ہے ان کو دھمکیاں دی بھی جا رہی ہیں تو پھر وہ ایکشن لیں، وہ اس کو پروو کریں عدالت میں آ کے، پولیس سے رابطہ کریں، ساری پروف دیں عفنان کے والد نے کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے۔ لیکن جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے اس کو مرڈر کیس بنا دیا گیا، 302 لگا دی گئی، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ میڈیا پہ اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید آگے کہا کہ ہم سوگوار خاندان کے ساتھ عفنان کے والد نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی قسم کی ڈیل کے لیے رفاقت صاحب کو اپروچ نہیں کیا، جبکہ وہ انہوں نے گزشتہ کچھ بیانات میں کہا کہ مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے بچوں کی اتنا بڑا میرے گھر ثانیہ پیش آیا تو یہ فوراً آ کے مجھے دلاسا دیتے، شاید یہ جو معاملات تھے تبھی ہی سیٹل ہو جاتے۔ لیکن پھر جب بعد میں ہمیں ساری چیزیں کھلنا شروع ہوئی تو یہ معاملات پھر کسی اور ہی ڈائریکشن میں گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے ناظرین، میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بارہا بتایا کہ پولیس نے شروع میں اس کیس کو کافی خراب کیا۔ عفنان جو ہے وہ اس کی گرفتاری کا معلوم نہیں ہو سکا، جبکہ وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی کافی دن غائب رہا، پھر سامنے آیا، پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اس وقت یہ جو بڑی ایک اہم اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو بالکل فالو کروں گا، اس کو ٹیسٹ کیس بناؤں گا اور میں پیچھے کسی صورت نہیں ہٹوں گا، چاہے مجھے جتنی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ جو بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس کو پیش بھی کیا گیا عفنان کو، اور اس وقت اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ مختلف ٹیسٹ کی رپورٹس بھی آنا باقی ہیں، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور جتنے بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی میں اسی اپنے پیج سے، اسی چینل سے آپ کو بر وقت اپڈیٹ کر دوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔